لوگوں نے کئی پریسوں سے چھاپی ہیں اور الٹ پھیر کر دیا ہے، اس لیے میں بیان فلاں کا بیان اور اس کے تحت وہ مسئلہ وہاں جا کے دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کو مل جائے، نہ ملے معراج ربانی کا گریبان موجود ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے میں صفحہ وفا نہیں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ صفحہ بیان کروں گا تو پھر پرنٹ بھی بتانا پڑے گا، مطبع بھی، اور بار بار وہ مطبع اس میں بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے اتنا کافی ہے۔ اور الحمدللہ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ آج تک جو صفحے اور جو پرنٹ بتائے گئے، جو مطبع بتائے گئے، الحمدللہ ہماری قوم تحقیق کر کے اس پر پہنچ چکی ہے کہ معراج ربانی کی زبان سے حوالے کبھی غلط نکلتے نہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ الحمدللہ۔ سنو، کہتے ہیں مردار کے بال اور سینگ اور ہڈی اور دانت یہ سب چیزیں پاک ہیں، اگر پانی میں پڑ جائیں تو نجس نہیں ہوگا۔ خیر، یہ رہا مسئلہ جناب عالی، کس پانی سے وضو ٹوٹتا ہے اور کس پانی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب آئیے جانوروں کے جھوٹے کا بیان۔ کہتے ہیں کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ یہ اچھا میں سمجھا جیسے ہمارے یہاں رمضان میں ڈبلیاں بجا بجا کے سحری جگاتے ہیں لوگ، سحری کا ٹائم تو نہیں ہوگا، چلا رہے ہیں باہر۔ خیر، تو کتا اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو کتنی مرتبہ دھو؟ 7 مرتبہ، اور حضرت اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں 3 دفعہ دھلے پاک ہو جائے گا۔ خیر، کہتے ہیں موزوں پر مسح کرنے کا بیان، میں نے بتایا بڑے مباحث ہیں، میں مختصر کر کے آپ کو اشارے دے رہا ہوں، چابی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ اگر کسی نے موزہ پر مسح نہیں کیا لیکن پانی برستے وقت باہر نکلی یا بھیگ گئی، گھاس بھیگی ہوئی گھاس میں چلی جس سے موزہ بھیگ گیا تو اس کا مسح ہو گیا، ہاں خلاص، مسح وسا کرنے کی ضرورت، پانی میں گھاس پر چلو اگر پیر بھیگ گیا تو مسح ہو گیا۔ اور سنو، نجاست کے پاک کرنے کا طریقہ، بہشتی زیور حصہ دوم، نجاست کے پاک کرنے کا طریقہ، کہتے ہیں چمگادڑ کا پیشاب اور اس کا پخانہ پاک ہے۔ آج کل چمگادڑ کا پیشاب پخانہ کسی نے دیکھا ہے؟ بہرحال چلو خیر، کہتے ہیں نجاست غلیظ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جاوے تو اگر پھیلاؤ میں روپے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ روپیہ سمجھتے ہیں؟ روپیہ سکہ اس کے برابر ہے تو معاف ہے، اور بے اس کے دھوئے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر گاڑھی ہے تو جیسے پیخانہ اور مرغی کی بیٹ وغیرہ، تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے نماز اس سے درست ہے۔ اب وہ تولو یہ 4 ماشا ہے کہ 3 ماشا ہے کہ 2 ماشا، تب نماز پڑھو، سمجھ رہے ہیں؟ خیر، اور بھی اس کے اندر بڑے مسائل ہیں، میں اس میں کہاں جاؤں۔ کہتے ہیں ہاتھ میں اگر کوئی چیز نجس لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو پاک ہو۔ نجاست لگی، میری ماں بہنوں ذرا تم دھیان سے سنو، کبھی آسانی سے یہ نسخہ نہیں اپنانا کہ کبھی پیخانہ دھلتے دھلتے بچے کا اگر کہیں انگلی میں لگ گیا تو سوچو اب کون جائے دھلنے لاؤ، ہی چاٹ لیں۔ یا تو ہماری احناف جو مائیں بہنیں ہیں وہ یہ کریں گی، چاٹیں گی، ہے نا۔ ایک مولوی صاحب نے کہا ہم نے یہ کتاب لکھی اسی بات پر، کسی نے ان کو ٹوکا تھا تو کہا ہم نے کب کہا کہ آپ چاٹیے؟ ارے اگر کسی نے چاٹ لیا تو سوال یہ پیدا ہو کہ اللہ کے نبی نے نجاست صاف کرنے کا، چاٹنے کا بھی کوئی ڈھنگ اور طریقہ بتلایا؟ اگر بتلایا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ بہرحال کہتے ہیں کہ کتے کا لعاب نجس ہے اور کتا خود نجس نہیں، کتا خود نجس اور ناپاک، لیکن اس کا لعاب کیا ہے؟ نجس۔ خیر، یہی بہشتی زیور استنجے کا بیان، کہتے ہیں کہ جب پیخانہ پیشاب کو جاوے تو ننگے سر نہ جاوے، پیخانہ اور پیشاب کو جائے تو ننگے سر، سب کے لیے حکم بھائی۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایک مفتی تھا، وہ جب بھی پیشاب پیخانہ کرنے جاتا دور لوٹا تو ٹوپی پہن کے جاتا تھا۔ تو جو قوم پیخانہ پیشاب ٹوپی پہن کے کرتی ہو تو نماز میں اگر تم کہو ٹوپی نہ پہنو تو مانے گی؟ خیر، اب کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ عشاء کا وقت صبح ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد عشاء کا ٹائم کیا ہو جاتا ہے؟ نصف لیل کے بعد ختم، اور حضرت فرماتے ہیں صبح تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے، فجر تک خلاص پڑھتے رہو۔ اسی لیے یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں جب دل کہتا ہے، اور اوقات کے ٹائم ہے اس میں۔ کہتے ہیں اگر فجر کی نماز پڑھنے میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوتی ہے، سورج میں روشنی آ جانے کے بعد قضا پڑھے، لیکن اگر عصر کی نماز پڑھنے میں سورج ڈوب گیا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے صبح کی نماز کی نیت باندھی اور 1 رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں سورج نکل آیا تو اس کی نماز ہو جاتی۔
اور اسی طرح غروب نیت باندھی اس نے اور دن غروب ہو گیا 1 رکعت پڑھنے کے بعد پوری نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جاتی. یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. لیکن حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اور فقہ حنفی کے حوالے سے کہ اگر فجر میں دن نکل آیا تو نماز نہیں ہوتی, عصر میں ڈوب گیا تو نماز. یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن اور سنت کے, یہ حدیث رسول کے سراسر خلاف. نماز کی شرطوں کا بیان. اگر زبان سے نیت کہنا چاہے تو اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ نیت کرتی ہوں میں آج کے ظہر کے فرض کی, اللہ اکبر, یا نیت کرتی ہوں ظہر کی سنتوں کی. نعوذ باللہ, یہ کہاں ہے, کس حدیث سے ثابت ہے بتلاؤ. اسی طرح اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئیں تو دن تاریخ مقرر کر کے نیت کرے. ہاں نیت کرتی ہوں میں مثلا آج کی 7 صفر 1426 ہجری مطابق 17 مارچ سن 2005 عیسوی, ٹائم فلانا, اس نماز کی قضا پڑھنی. اب وہ قضا ہی کیوں کرے بھائی کہ آپ دن تاریخ. اور سنو, اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو دن تاریخ بھی مقرر کر کے نیت کرنی چاہیے. اور اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا, اعوذ باللہ, یہ آپ کیا بتلا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تو ایک نماز چھوڑنے کی وعید فرما رہے ہیں اور آپ اتنا کھلا ماشاءاللہ. اسی لیے ہمارے ہاں ملکوں کے اندر اللہ عز و جل کی قسم ہے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے رہنے والوں, آج سعودی عرب میں آپ بیٹھ کر کے بچے مسجد کے اندر دیکھتے ہو. ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر جو حاضری دیتے ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں وہ بیچارے جاتے ہیں. جوان طبقہ جمعہ کے علاوہ اور کبھی مسجد کے اندر نظر آتا نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو حنفی سمجھتے ہیں. مولویوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے, نماز کے اوپر کوئی بحث نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی فضیلت نہیں. کہاں جاتے ہیں نماز پڑھنے؟ الا من رحم اللہ. اکثر و بیشتر نماز سے بیگانہ عورتیں مسجدوں کے اندر, عورتیں بیگانہ ہیں. اذان ہوتی ہے, عورتوں کے روپٹے ان کے سروں پہ ضرور چڑھتے ہیں, لیکن نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے اندر بھی یہ داخل نہیں ہوتی, نہیں نماز پڑھتی ہوں. گاؤں بستیوں کو دیکھو, ہمارے ہاں بستی گاؤں جا کے دیکھو, عورتیں تقریباً 95% نماز نہیں پڑھتی, 95% نماز نہیں پڑھتی. یہ مہلتیں ہیں. حکیم الامت صاحب کی بہجتی زیور پڑھ کر قضا کر لو, چلو مہینے میں پڑھ لیں گے, سال میں پڑھ لیں گے. سنو, اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا ہو تو مہینے اور سال کا نام بھی لے اور کہے کہ فلانے سال کے فلانے مہینے کی فلاں تاریخ کی فجر کی قضا پڑھتی. کہاں, کون سے, کیا ثبوت ہے اس کا, کیا دلیل ہے؟ حکیم الامت صاحب آپ جو یہ دنیا کو درس اور تعلیم دیتے ہیں. سنو, عورت کس طرح نماز پڑھ رہی ہے اس کا طریقہ. فرض نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان. رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے اور دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رہے اور دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دے وے. رکوع میں عورت ٹخنے اور بازو سب ملا کر رکھے اور سجدے میں پاؤں کھڑا نہ کرے بلکہ داہنی طرف کو نکال دے اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور باہیں دونوں پہلو سے ملا دے وے اور دونوں باہیں زمین پر رکھ دے وے. اللہ کے نبی نے جن طرح فرمایا کہ کتے کی طرح اپنی باہوں کو نہ پھیلاؤ, حضرت فرما رہے دونوں باہیں کتے کی طرح زمین پر. میں نہیں لکھا کتا, لیکن میں کہتا ہوں کتے کی طرح, کیونکہ کتا ہی دونوں باہوں کو زمین پر رکھتا ہے, جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. دونوں باہیں زمین پر رکھ دے اور فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں الحمدوں کے ساتھ اور کوئی صورت نہ ملاوے. یہ طریقہ ہے عورت کی نماز کا. کس نے بتلایا یہ طریقہ؟ اللہ کے رسول فرمایا. کہتے ہیں اگر کوئی رکوع سے کھڑی ہو کر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہ پڑھے یا سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھے یا آخر کی بیٹھک میں التحیات کے بعد درود شریف نہ پڑھے تو بھی نماز ہو گئی. ہاں جاؤ, یہ آمین رفع دین پہ مر رہا ہے. یہ رفع دین نہ کریں تو نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں تم یہ سب کیوں پڑھتے ہوگے؟ سبحان ربی العظیم کیوں پڑھتے ہو, ربنا لک الحمد کیوں کہتے ہو, اللہ اکبر کیوں کہتے ہو, سمی اللہ کیوں کہتے ہو, سبحان ربی الاعلیٰ. اٹھک بیٹھک کر لو, خلاص نماز ہو گئی. یہ بھی کوئی نماز ہے؟ بولو یہ بھی کوئی نماز ہے؟ یہ ہمارے نبی نے یہ نماز کا طریقہ بتلایا ہے. استغفر اللہ. کہتے ہیں اسی طرح اگر درود شریف کے بعد کوئی دعا نہ پڑھی, صرف درود پڑھ کر سلام پھیر دیا, تب بھی نماز درست. سجدے کے وقت کہتے ہیں نیت باندھتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے, اگر کوئی نہ اٹھائے تب بھی نماز ہو جاتی. لو بھیا, کچھ نہیں, چپ چاپ.